بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں عامر محبوب اور اعجاز عباسی۔ وفاقی کابینہ کی تشکیل ہو گئی اور وزراء کو محکمے بھی الاٹ ہو گئے۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے کون سے وزیر کے پاس کون سا محکمہ ہے۔ پھر جو کشمیر امور اور جو گلگت بلتستان ہے یہ بھی کسی کو وزارت میں الاٹ نہیں ہوئے۔ پھر آج پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کی یعنی کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ 2 ہفتوں کے لیے پابندی عائد کی گئی ہے۔ یہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک سرکل جاری کیا ہے کہ آج ان کی ملاقاتوں پر پابندی ہوگی۔ پھر آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال باضابطہ رابطے شروع ہو گئے ہیں حکومت کی تبدیلی کے لیے، اور ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے کہ یہاں پھر رمضان میں کیا جو موجودہ حکومت ہے کیا یہ تبدیل ہوگی یا نہیں۔ پھر جو آزاد کشمیر لکڑی جو سمگل کیس یعنی جو بنا تھا، اس میں جو سیکرٹری حکومت چودھری امتیاز آج ان کی ضمانت پہ ان کو رہائی ملی ہے۔ جو سب سے اہم بات ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے جو صاحبزادے حسن اور حسین نواز آج پاکستان پہنچے ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ سے ان کو سرکاری پروٹوکول کے ساتھ رائیونٹ پہنچا دیا گیا ہے۔ 3-4 موضوعات ہیں، لیکن ہم آغاز کرتے ہیں وفاقی کابینہ سے کہ وفاقی کابینہ شہباز شریف صاحب کی 19 رکنی وفاقی کابینہ یہ اس کی تشکیل ہوئی ہے اور رات کے وزراء کو محکمے بھی الاٹ ہو گئے۔ تو آغاز کرتے ہیں اعجاز عباسی صاحب سے۔ عباسی صاحب ایک تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جو وزراء یعنی جو وفاقی کابینہ کی جو یعنی تشکیل ہوئی ہے، وزراء کو کون کون سے محکمے اور وزارت امور کشمیر کسی کو نہیں دی گئی ہے، تو اس پہ ذرا تھوڑا اپڈیٹ کریں ناظرین کو۔ ویسے کفیل صاحب بہت شکریہ۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ وزارت امور کشمیر، ہم جو کشمیری لوگ ہیں ہمارے نزدیک اہمیت والی عمل ہے۔ وفاقی وزارتوں میں اس کی رینکنگ میں کوئی اس طرح نمبر شامل نہیں ہوتا۔ یہاں 3-4 بڑی وزارتیں شمار ہوتی ہیں۔ خارجہ کس کو ملا، وہ ظاہر ہے نئے تجربہ ایک پاکستان میں مسلم لیگ کی حکومت کر رہی ہے۔ اسحاق ڈار جن کے بارے میں ماضی میں یہ اچھا خاصا ایک تجربہ اور نون لیگ ان پر فخریہ یعنی جو ان کو اوپننگ بیٹسمین سمجھے جاتے ہیں، اب انہیں وزیر خارجہ بنانا پڑا اور مجبوری کے عالم میں شاید کسی مسلط کے تحت یا مجبوری میں انہیں وزارت خزانہ سے دور رکھنا پڑا ہے۔ وزارت خزانہ میں وہ ایک ایسے بندے کو بینکار کو لے آئے ہیں، یعنی وہ اس لیے عباسی صاحب کے 16 ماہ میں جو اسحاق ڈار کی کارکردگی ہے ہوئی ہے پچھلے جو مخلوط سرکار میں، وہ بری طرح ناکام ہوئے، اور جو الزامات عائد کیے جا رہے تھے عمران خان صاحب کی حکومت کے 3.5 سالوں میں عمران خان صاحب ناکام ہوئے۔ جو ڈالر ہے یہ کنٹرول نہیں ہو سکا، پاکستان کی معیشت کو ان کو نہیں سنبھال سکے، اور جب اسحاق ڈار صاحب کو پاکستان لایا گیا تو بڑے دعوے کیے گئے، لیکن جب انہوں نے 4 سنبھالا تو بہت برے حالات ہوئے، یعنی پہلے سے بدترین صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ اسحاق ڈار صاحب 16 ماہ میں ناکام وزیر خارجہ۔ 16 ماہ کی جو کارکردگی تھی یہ بھی ان کے خلاف کی ہے، اسی باعث سے ظاہر ہے انہیں ناپسند کیا گیا اور انہیں ہٹا دیا اور وزیر خارجہ بنا دیا گیا، اور ان کی جگہ ایک ایسے بینکار کو جو ہالینڈ کے رہائشی اورنگزیب صاحب، اور یہ خاص بات یہ ہے کہ یہ سابق جج خلیل الرحمان رمدے صاحب کے بھتیجے ہیں سکے، اور ان کے والد فاروق رمدے صاحب اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں، ایڈوکیٹ جنرل یا اٹارنی جنرل پاکستان میں، اور یہ کافی پیپلز پارٹی کے قریب بھی رہے ہیں سارے، اور کمالیہ سے ان کا تعلق ہے۔ اور ابھی آج سنا ہے انہوں نے درخواست دی ہے اپنی دوری شریعت چھوڑ کر پاکستان میں آنے کی، اور ظاہر ہے آگے جا کر قانونی شاید ان کے لیے مسائل پیدا ہوں یا نہ ہوں یہ الگ بات ہے ساری، لیکن یہ بات طے ہے کہ پاکستان ماضی میں ایک دفعہ پہلے تجربہ کر چکا ہے۔ شوکت عزیز کی صورت میں ہمارے ہاں شوکت عزیز کو لایا گیا جو بینک چلایا کرتے تھے انٹرنیشنلی، اور انڈیا میں بالکل اسی طرح تجربہ کیا گیا، ایک معاشیت دان لایا گیا منموہن سنگھ، اور معاشیت دان میں اور بینکار میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ معاشیت دان نچلے لوگوں کو، گراس روٹ لیول کے لوگوں کو اٹھا کر معاشیت بہتر بنانے کی پالیسیاں بناتا ہے، اور جو بینکار ہوتا ہے اس کے نزدیک صرف بینکوں کا منافع، بینکوں کا تحفظ ہوتا ہے سر، بینکوں کا تحفظ۔ تو میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ تجربہ کوئی بہت زیادہ شاید پاکستانی قوم کے لیے زیادہ امید افزا ثابت نہ ہو، لیکن بہرحال کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اطلاعات کا وہ محکمہ جو دیا جا رہا ہے، یہ وفاقی پورٹ فولیو میں اب جو آپ بات کر رہے تھے بھائی صاحب، میرے ناظرین کو یہ جو وفاقی کابینہ بنی ہے 19 رکنی وفاقی کابینہ، اس میں 13 MNAs ہیں، ان میں سے خواجہ آصف صاحب ہیں، احسن اقبال صاحب، رانا تنویر، اعظم نذیر تاڑر، چودھری سالک، علیم خان،
جام کمال، امیر مقام، اویس لغاری، عطا تارڑ، ڈاکٹر خالد مقبول، کیسر شیخ اور ریاض پیرزادہ، یہ 13 ایم این ایز ہیں یعنی ممبر قومی اسمبلی ان کو، اور 2 سینیٹر ہیں اسحاق ڈار اور مصدق ملک، ان کو بھی وفاقی کابینہ میں شامل کیا گیا ہے۔ پھر 3 یعنی ٹیکنوکریٹ کو وفاقی کابینہ میں شامل ہوا، اس میں اورنگزیب صاحب ہیں، جیسے اعجاز ابئی صاحب نے کہا یہ بینکار ہیں اور ان کو وزارت خزانہ دی گئی ہے۔ پھر آت چیمہ یہ یعنی پچھلے جو حکومت کے ساتھ بھی یہ یعنی شامل تھے کابینہ میں، اور محسن نقوی جو سب سے اہم بات ہے کہ سابق وزیر داخلہ بنایا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب یعنی محسن نقوی کو وزارت داخلہ کا قلمدان دیا گیا ہے، اور یہ ابھی آئیں گے ذرا سینٹ کے الیکشن میں ان کو لے جائے گا۔ پھر ایک خاتون مشیر بنی ہے یعنی بیگم جانا شیزہ جانا فاطمہ، یہ یعنی ابھی ان کو مطلب جو پورٹ فولیو نہیں دیا گیا۔ ہاں ابائی صاحب آپ ذرا تھوڑا سا مزید بتا رہے تھے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2-3 بڑی جو وزارتیں ہیں وہ ظاہر ہے وہ دی گئی ہیں، اور محسن نقوی صاحب کو وزیر داخلہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس بات کے واضح اشارے ہیں کہ پنجاب حکومت نے نگران پنجاب حکومت نے پچھلے 1 سال میں جو کچھ پالیسیاں اپنائی ہیں اور اپنے لانے والوں کے سارے پر بالکل ان کی چیزوں کو کنٹینیو کیا جائے گا، اور یہ اب بظاہر تو ہمیں یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نظر آتی ہے، لیکن یہ عملاً مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے، یعنی کم از کم نواز شریف کی پالیسی والی حکومت آپ کو بالکل نہیں دکھائی دے گی۔ اس حکومت کو محسن نقوی چلائیں گے، اس حکومت کو باہر کا اورنگزیب صاحب چلائیں گے، اس حکومت کو شہباز شریف صاحب کی شکل میں پیچھے فرشتے چلائیں گے جو ماضی میں چلایا کرتے تھے۔ تو اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ عملاً فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس میں نواز شریف کی پالیسی والے جو اثرات ہیں وہ بالکل۔ اچھا عامر صاحب، جیسے اعجاز عباسی صاحب نے کہا کہ یہ جو وفاقی کابینہ کی جو تشکیل ہوئی ہے اس میں نیا چہرہ کوئی نہیں ہے، وہی لوگ پرانے ہیں جو اس سے پہلے بھی کئی حکومتوں میں حصہ رہے ہیں۔ جو پاکستان کے عوام نے جو یعنی جس آس امید کے ساتھ یعنی اپنے بہتر مستقبل کے لیے ووٹ دیے، اور یعنی جو 8 فروری کا الیکشن ہے اس میں جو یہ نویں حکومت جب بنی ہے کابینہ بنی ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں کابینہ میں شامل ہیں پرانے لوگ ہیں، کیا اس میں کوئی بہتری لا سکیں گے کہ عوام کے لیے کوئی آس امید کی جو موجود ہے گنجائش کہیں؟ راجد صاحب، ایک تو یہ بات ہے کہ بہتری جو ہے وہ پالیسیز کے ذریعے لائی جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے میرا یہ خیال ہے کیونکہ ساری جو کنسنٹریشن ہے وہ ساری معیشت کے اوپر ہے، اور معیشت کو بہتر کرنے کے لیے شاید وزیر جو خزانہ ہے انہیں لایا گیا ہو۔ ایک بات میں دیکھ رہا تھا، آج ہی صبح کچھ پڑھ رہا تھا تو میری نظر سے گزرا کہ صرف 2018 میں پاکستان میں جو بینک تھے انہوں نے 242 ارب روپے منافع کمایا تھا، اور 2023 میں 1000 ارب روپے منافع انہوں نے کمایا۔ اور جو بینکنگ سیکٹر ہے وہ جس طرح راجہ اپنا اعجاز بھائی صاحب نے نشاندہی کی، تو جو بینکار ہے وہ اپنے اس کا تحفظ کرتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ ادھر رہے ہیں تو شاید عالمی طور پہ کوئی ان کا اثر و رسوخ استعمال کرنا ہو یا بہتر معیشت دان ہو، تو ہمیں جو ہے وہ قیاس بہتر کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان جو ہے وہ بہتر ہو۔ اگر وہ نواز شریف صاحب کی پالیسیز، اب یہ جس طرح اعجاز بھائی صاحب نے اپنے آخری جو چند الفاظ بولے ہیں، اگر تو نواز شریف صاحب کے اور آصف زرداری صاحب کے طرز پہ پاکستان چلانے کی کوشش کی گئی تو اس کا مطلب ہے وہ بہتری کی طرف، خوشحالی کی طرف، جمہوریت کی طرف جائے گا، اور اگر جناب والا درپردہ قوتیں اسے چلائیں گی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ جو ہے حالات اور خراب ہوں گے، اور اگر پنجاب والے تجربات وفاق میں بھی کیے جائیں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی معیشت بھی ٹھیک نہیں ہوگی، پاکستان میں سیاسی استحکام بھی نہیں آئے گا، جس کا جو اثرات ہیں وہ مہنگائی کی صورت میں، بے روزگاری کی صورت میں، اور افراتفری کی صورت میں، دہشت گردی کی صورت میں پاکستانی عوام کو طے کرنے ہوں گے۔ ایک یہ بات تو رائے صاحب یہ ہوگی۔ دوسری یہ جو بات میرا نقطہ نظر ہے وفاقی کابینہ کو دیکھ کے، کیونکہ آپ ان کی تفصیلات بتا چکے ہیں، اعجاز بھائی صاحب اس کے اوپر ڈسکس کر چکے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ بات یہ نہیں ہے کہ وفاقی وزیر امور کشمیر کا قلمدان کسی کو نہیں دیا گیا یا گلگت بلتستان کا، اصل بات یہ ہے کہ وہ ترجیح نہیں ہے، وہ دے دیں گے آئندہ جب اس کی ایکسٹینشن ہوگی تو مشیر آئے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مشیر آئیں یا وزیر آئیں جو بھی ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ترجیح ہوتی ہے کسی قوم کی، جو ترجیح ہوتی ہے بظاہر یہ لگتا ہے اس میں کشمیر جو ہے، کشمیر کے اوپر اور گلگت بلتستان جو ہے وہ ان کی ترجیح نہیں ہے، ان کی ترجیح سیکنڈ یا تھرڈ لائن ہے۔ اس سے جو اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے وفاقی حکومت کی 18 رکنی کابینہ، جس میں اپر ہاؤس بھی شامل ہے، جس میں ایڈوائزر بھی شامل ہے، جس میں قومی اسمبلی کے یہ جو 342 اراکین ہیں وہ بھی سارے شامل ہیں، اس میں ٹیکنوکریٹس بھی، باہر سے بھی لوگ لا کے انہوں نے 18 لوگ پورے کیے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف جس ریاست کی ہم بات کرنا جا رہے ہیں آزاد کشمیر کی،
اس کی 42 لاکھ کے قریب آبادی ہے. حاضر جو آبادی ہے وہ 24 25 28 30 لاکھ کے قریب ہے. اس میں جو ہے وہ 31 لوگ ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کی تاریخ کی سب کی اچھی حکومت ہے, بہترین گورننس ہے, گڈ گورننس ہے, نظام میں یعنی شفافیت ہے, اس میں بہتری ہے. میں پہلے یہ ترجیح, ایک تو یہ بات ہے کہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام کی جو کابینہ ہے وہ 18 رکنی ہے. پنجاب کی اجاز بھائی صاحب کل ہم دیکھ رہے تھے کتنے کابینہ تھے, وہ بھی 17-18 تھی. کے پی کے میں بھی کابینہ کا ویلیوم جو ہے وہ 15 رکنی ہے. آپ یہ چھوڑیں کہ 1.5 ارب آبادی والے چین اور 1.5 ارب آبادی والے ہندوستان میں جو ہے وہ 26 اور 22 کے قریب جو ہے وہ وزیر ہیں. اور جو آپ نے دوسری طرف اشارہ کیا کہ یہ جو گڈ گورننس ہے, اس گڈ گورننس کی اگر یہ جن لوگوں کو 6 ماہ تک آپ نے پورٹ فولیو نہیں نہ دیے, 6 ماہ تک یہ جو آپ کے 31 وزیر جو لیتے رہے نا, ٹی اے ڈی اے اور یہ جو پیٹرول لیتے رہے ہیں, یہ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح کہ جعلی یہ ریفرنس لوگوں کے اوپر بنا رہے ہیں, اس طرح کے 100 ریفرنس ان کے اوپر بنیں گے کل جب یہ نہیں نہ ہوں گے اقتدار میں. میں یہ صرف ایک بات جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے وزیر بنا دیے, وہ کدھر سے لے رہے ہیں؟ وہ وزیر بے محکمہ ہے, وہ اپنے سیکٹری سے پیسے نہیں لے رہا, وہ کدھر ایڈجسٹ کیے ہیں, یہ چیک کریں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کتنے لیے ہیں, اس کا بریک اپ کیوں نہیں دیتے؟ جیسے ہم مانگ رہے ہیں 46 ارب روپے کا بریک اپ, کہ آپ نے 46 ارب روپے دیے ہیں تو آپ 46 ارب کا بریک اپ دے دیں. آپ کا اوپر اگر آپ کی گڈ گورننس ہے, اطلاعات تک رسائی ہے, تو ہمیں آپ وہ طریقہ بتائیں کہ جس میں آپ یہ بتائیں گے کہ ہم نے اس ٹھیکیدار کو اتنے پیسے دے دیے. اسی طرح لوکل گورنمنٹ کی جو اسکیمیں ہیں ارباں روپے کی جو آپ کے دور میں دی گئی ہیں, اس کا بریک اپ دے دینا کہ اس کو 50,000 کی دی ہے, اس کو 5 لاکھ کی دی ہے, اس کو 8 لاکھ کی دی ہے, اس کے بعد آپ جو لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے لمحہ فکریہ ہے آزاد کشمیر کی عوام کے لیے. آزاد کشمیر میں وہ لوگ جو بنیادی انسانی حقوق سے ہر آزاد کشمیر میں لوگ محروم نہیں ہیں, جو بنیادی ضروریات جو ہیں وہ اس سے محروم ہیں, وہ جو ہے ان کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ 1.5 ارب سے لے کے 24 کروڑ والوں کی کابینہ 18 رکنی ہو, اور یہ جو آسمان سے اترے ہیں ان کی 36 رکنی کابینہ ہو. اچھا بھائی صاحب, ابھی آتے ہیں, آج رمضان کا پہلا روزہ ہے, اور یعنی پاکستان شاید اس پورے عرص پہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں یا غیر اسلامی ہیں, یعنی تمام ممالک جہاں جہاں مسلمان روزہ رکھتا ہے, تو پاکستان میں جیسے کل جب ہوا ایک دن پہلے جس طرح سے مہنگائی کا طوفان برپا ہوا, اور ایک طرف ہم یہ دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, پاکستان بنا اسلام کے نام پہ ہے, اور جو سالانہ لاکھوں افراد صرف رائیونٹ سے جو تبلیغی پہ جاتے ہیں, اور پاکستان میں سب سے بڑی تبلیغ کا نظام بھی موجود ہے, ہم اپنے آپ کو سب سے بڑا مسلمان بھی کہتے ہیں, اور پوری دنیا میں اگر کہیں کسی جگہ کوئی کسی مسلمان کو کسی ریاست کو خطرہ ہوتا ہے تو ہم پہلے سڑکوں پہ ہوتے ہیں. اگر کہیں کوئی توہین قرآن کا کوئی جعلی الزام لگا دے, کوئی رسالت کا, تو ہم لوگوں کی جانیں لے لیتے ہیں. تو یہ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں کہ یہ جا کر جو پہلے چیز 100 روپے کی تھی آج ہم نے اس کو 400 کر دی. کہیں کوئی نظام, کوئی ریاستیں, کوئی حکومت, کوئی قانون, آئین قانون کہیں کوئی ضابطے میں ہیں بھی, ہم کیا نہیں ہیں. کفیل صاحب یہ بدقسمتی ہے اور یہ المیہ ہے ہمارا کہ یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے, یہ ہر دفعہ ہوتا ہے, اور ان کو پتہ ہوتا ہے ہمارے جو اوپر بیٹھے لوگ ہیں کہ رمضان آنے والا ہے اور اس پر مصنوعی لوگوں نے مہنگائی کرنی ہے. لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جس ملک میں کاروباری لوگ, صنعت کار, سرمایہ دار, پیسہ کمانے والے لوگ ملک کے حکمران بن جائیں, تو پھر وہ ظاہر ہے اپنے ماتحت لوگوں کو اس طرح کی, یعنی وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں, بالکل, یعنی منافع میں حصہ دار ہوتے ہیں, بالکل حصہ ہے. ابھی باہر ہم بیٹھے وہ دیکھ رہے تھے ٹی وی پر, آج انہوں نے کہا جی کہ کیلے کی برآمد پر اور پیاز آپ پہلے کدھر تھے, آپ آج کیوں لگا رہے ہیں, مہینہ پہلے کدھر تھے آپ؟ میری رائے یہ ہے, میری رائے نہیں بلکہ قوم کی رائے یہ ہے کہ یہ ہماری مارکیٹوں میں جو رمضان کی ابتدائی 2 4 5 10 دنوں میں ہوتا ہے, اس سب میں ہمارا وہ تاجر اور کاروباری باسط طبقہ ملوث ہے. جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ بیک حکمران بھی ہیں, وہی تاجر بھی ہیں, وہی کاروباری بھی ہیں, وہی آڑتی بھی ہیں, وہی سب کچھ ہیں, اور یہ مصنوعی. اور رہی وہ جو بات آپ کہہ رہے تھے کہ باسط مسلمان ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے, تو خیر ہم تو کان میں نہیں بہت دعوے دار ہے 93 یا تو ہم کہیں کہ ہم, لیکن ہم سب سے یعنی ابھی صاحب ہیں جتنے بھی دنیا میں 193 جو یعنی یو این کے ممبر ممالک ہیں بھی اس دن کے اس مہینے کا احترام کیا جاتا ہے. پوری دنیا کے کافر حکمران بھی اپنے ماتحت مسلمانوں کو سہولتیں فراہم کرتے ہیں, ان کے لیے سبسڈائز چیزیں مہیا کرتے ہیں ساری. لیکن ہمارا یہ المیہ ہے کہ پہلے جو چیز رمضان سے پہلے 100 روپیہ کلو,
تو رمضان آتے ہی 400-500-600 روپے کلو. کل مجھے کوئی کہہ رہا تھا 500 روپے کلو, 450 روپے کلو پیاز ہے. اب آپ مجھے بتائیں, ایک غریب آدمی جس کا آٹا میسر نہیں ہو رہا تو وہ اپنے بچوں کو کھجور کہاں سے کھلائے گا, وہ افطاری کہاں سے کروائے گا, وہ پیاز کہاں سے خریدے گا, وہ ہانڈی کیسے تیار کرے گا. اور یہ المیہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ جو حکومتیں ہیں, یہ جو نظام ہے, یہ بالکل اپنے وجود اور وجود کا احساس آہستہ آہستہ کھو رہا ہے. جب پرائس کنٹرول کمیٹی کام نہیں کریں گی, اس کے اوپر بیٹھے لوگ کام نہیں کریں گے, اس کے اوپر بیٹھے لوگ کام نہیں کریں گے, وہ سیاسی ایشوز میں پوری قوم کو انہوں نے الجھایا ہوا ہے, تو پیچھے تو لوٹ مار اور اس طرح کی چیزیں. اچھا عمر صاحب, ویسے میں عمر صاحب میرے پاس سوال آپ سے کہ ایک طرف تو یہ پنجاب حکومت نے بھی, کے پی کی حکومت نے, وفاقی حکومت نے اعلان کیا کہ اتنا ارب روپے کا, شہباز شریف نے کل کہا کہ ہم نے ارب روپے کا رمضان پیکیج دیا. ایک طرف یہ ہم جعلی سا پیکیج بنا کر دوسری طرف عوام کو لوٹ مار کرتے ہیں کہ جو چیز ہے بجائے یہ مفت آٹا دینے کے, ان چیزوں کے ایز اے ریاست یہ کیوں ہم ناکامی کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم ایک عام آدمی ہے, اس کو سہولیات, ہم ان کو سستی چیزیں نہیں فراہم کر سکتے, سب کچھ ہونے کے باوجود, ایگریکلچر پاکستان ہونے کے باوجود, نہری نظام ہونے کے باوجود ہم ہر سال یہ ایسا کیوں تماشا لگتا ہے؟ ایک تو ایسا 1200 اگر آپ پیکیج دیتے ہیں تو وہ اگر آپ تقسیم کریں نا ایک بندے کے اوپر تو وہ 100 روپے کا نہیں ہوتا. اور جو بینزین کا سپورٹس پروگرام کے تحت انہوں نے کیا ہے وہ 1500 روپے اضافی کا وہ ان کے اوپر ہے جنہیں سبسڈائز چیزیں مل سکتی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ جس ملک میں آپ 500 روپے کا پورے غریب آدمی کو پیکیج دیتے ہیں مہینے کا, رمضان میں ریلیف پیکیج دیتے ہیں, اور 500 روپے کلو صرف پیاز ہی مہنگا ہو جاتا ہے, پیاز ہی رہے صاحب صرف 500 روپے مہنگا ہو جاتا ہے. اب جو کیلا ہے وہی جو ہے وہ 300-400 روپے مہنگا ہے, سیب جو ہے وہ 300-400 روپے کلو مہنگا ہے. باقی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف آج میں وہ دیکھ رہا تھا, پچھلے سال میں خربوزے رہے سب 300 روپے کے 5 کلو لیتا تھا, آج 300 روپے کلو تھے خربوزے. آپ اندازہ لگائیں نا, آخر کوئی بندہ جو کیلا 500 روپے کلو ہے, امرود کیلا 400 روپے درجن ہے, مگر 300 روپے 400 روپے کلو امرود ہیں. مگر آپ جو ہے وہ کوئی ایسا راستہ آپ نے چھوڑا غریب آدمی کے لیے, متوسط طبقے کے لیے, عوام کے لیے, سفید پوش آدمی کے لیے, کہ وہ جو ہے وہ کسی طریقے سے اپنے بچوں کی جو ہے وہ روزہ کھولنے کی خواہشات پوری کر سکے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کا خوف کرنا چاہیے. یقین کریں ترس آتا ہے, خوف آتا ہے اللہ سے. مگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیسی یہ ایک لاجک ہے, ہم نے بچپن سے یہ سنا ہے نا کہ جی رمضان آتا ہے تو شیطان بند ہو جاتا ہے. پاکستان میں تو سارے شیطان رہے, سب کھلے ہوئے ہیں. آپ منڈیوں میں جائیں نا صبح, مگر اس کا واحد حل یہ ہے کہ عوام کو, اشرافیہ کو, مڈل کلاس کو, ہم سب کو مل کے جو ہے وہ چیزوں کو بائیکاٹ کرنا چاہیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ 10-10 کلو آج بھی پیاز لیں گے, جس کے پاس پیسے ہیں وہ تو 3-4 ہزار روپے کا 10 کلو پیاز لے سکتا ہے, جس کے پاس نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ایک دن کی چیزیں خریدیں, تاکہ یہ جو جنہوں نے سٹاک کیے ہوئے ہیں, جن کے جو 2 دن بعد ان کی چیزیں خراب ہوں گی تو باہر آئیں گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی جو ہے آج ایسے پیاز کے اوپر اور کیلے کے اوپر پابندی لگائی ہے, مگر یہ کام جو پہلے کے کرنے والے تھے ابھی بھی کیا ہے. تو آپ یہ بتائیں نا کہ شہباز شریف جو ہے وہ پنجاب میں, شہباز شریف کی ایک اچھے حکمران کی شہرت رہی نا پنجاب میں. اگر شہباز شریف جو ہے اور ان کی جو بھتیجی ہے مریم نواز صاحبہ اور عمران خان کے ویژن کے مطابق جو ہے وہ چلے جائیں, آصف علی زرداری کے روٹی کپڑے اور مکان والے ویژن کے مطابق جو ہے سندھ اور بلوچستان والے چلے جائیں, اور عمران خان صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ویژن کے مطابق چلے جائیں, تو یہ کم از کم آزاد کشمیر کے لوگوں کی اور پاکستان کے لوگوں کے ان منافع خوروں سے تو جان چھوٹے نا جی. یہ تو ضلالت ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ بنیادی لوگ زندہ رہیں گے تو یہ تو انوار الحق کا جو بنیادی فارمولا تھا نا کہ بھوکے مرن گے تو تلے لگن گے, یہ تو ذہنی تسکین والے لوگ. آج 2 اہم واقعات ہوئے جو پاکستان میں, ایک تو عمران خان صاحب سے جو ملاقاتیں اڈیالہ جیل میں ان پہ پابندی عائد ہوئی ہے. پھر جو حسن اور حسین نواز شریف صاحب کے جو سابق یعنی سابق وزیر اعظم پاکستان, ان کے صاحبزادے آئے ہیں, مطلب جو پاکستان آئے ہیں. تو آپ یہ 2 واقعات, ایک تو عمران خان پہ آج پابندی لگی ہے کہ ان پر ان سے کوئی شخص ملاقات نہیں کرے گا, 2 ہفتوں کی پابندی ہے, اور ادھر سے جو صاحبزادے آ گئے ہیں پاکستان, تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس صورتحال؟ یہ کفیل صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ نے چند دن پہلے ظاہر ہے وہ باقاعدہ ایک ملاقاتوں کا, عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا ایک طریقہ اور شیڈول اور سارا کچھ پرمیشن بھی دی تھی ان کو, پی ڈی آئی والوں کو. اب ظاہر ہے ایگزیکٹو پاور چونکہ وہ اڈیالہ جیل پنجاب کی کنسٹریشن میں ہے, پنجاب حکومت کے, اور وزارہ انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کر دیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں 8 فروری کو الیکشن ہے, اس کے بعد ماحول جیسا تیسا بھی بنا ہے, لیکن اب ظاہر ہے وہ پہلے والا طرز عمل اپنا کر
یہ لوگوں سیاسی لوگوں کے بنیادی حقوق غصب کرنا اور ان کو ملاقاتوں پر مزید پابندی لگانا عوام کو اشتعال دلانا اور عوام کو اشتعال دینا، اور پی ٹی آئی والوں کو، اور ایک تو آپ نے ان کا وجہ وہ بالکل ثبوت موجود ہے کہ آپ نے ایک تو ان کا مینڈیٹ چرایا ہوا ہے اور دوسرا ان کے لیڈر پر پابندی ہے۔ میں جب ملک میں ظاہر ہے آپ اس کھینچاتانی کے ماحول کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے اور طول دینے کی کوشش کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ پنجاب حکومت کی یہ اقدام ہے اس کی پذیرائی کی جانی چاہیے یا کوئی اچھا اقدام ہے، اس کا نقصان ہوگا مزید اور یہ اس کا طرز عمل تبدیل ہونا چاہیے۔ دوسرا، نواز شریف کے بیٹے جو پاکستان آئے ہیں، جی ظاہر ہے وہ ان کا ملک ہے، ان کو پہلے بھی آ جانا چاہیے تھا، ہم تو نہیں کہتے، وہ خود ہی دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ ہم پاکستان برٹش باشندے ہیں، ہم پاکستانی قوانین کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں۔ تو اچھی بات ہے، ظاہر ہے بڑے بڑے لوگوں کی اولادیں اگر پاکستان میں اپنے آپ کو لا کر جواب دہ بناتی ہیں تو اس سے ہمارے بچوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے کوئی پیغام ملے کہ جیسا۔ اچھا عمر صاحب ابھی اچھا ویسے وہ ایک محاورتاً استعمال ہوتا تھا نا، یہ ملک تمہارے باپ کا، انہوں نے کہا یہ تو میرے باپ کا، جن کے باپ کا ملک ہے وہ آگے، آپ کو کیا ابھی آتے ہیں عمر صاححب جو آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال ہے، یار روزے آج پہلا روزہ ہے اور اس سے جو 2 حکومتیں رمضان میں ان کی قربانی لگی تھی، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ جو لیٹسٹ کیا اطلاعات ہیں کہ جو آزاد کشمیر کی جو سیاسی یعنی صورتحال ہے، ایک تو ناظرین کے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کیا رابطے ہو رہے ہیں اور اس روزوں میں کیا ہوگا؟ رائے صاحب ایک تو یہ بات ہے کہ گزشتہ کافی عرصے سے جو ہے وہ رمضان جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے حکمرانوں کے لیے، آزاد کشمیر کے حکمرانوں کے لیے۔ اس سے جو پچھلا رمضان تھا، یہ 2 رمضان میں تو حکومتیں تبدیل ہو گئی نا، اس سے 1 رمضان پہلے جناب والا وہ بن گئے تھے تو فاروق صاحب کے لیے بھاری ہو گیا تھا وہ۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ مقصد سارے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ رمضان کی بابرکت ساتوں میں جو ہے وہ اور پاکستان میں حکومت سازی کا عمل مکمل ہو، پاکستان کی حکومت سازی ہو گیا، ابھی یہ جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن بھی ہو جائے گا، تو اس بات کے کبھی امکانات ہیں، جس طرح کوششیں کی جا رہی ہیں، جس طرح جوڑ توڑ جاری ہے، اس میں یہ اس بات کا خیال کیا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک میں کوشش کی جائے گی کہ انوار الحق صاحب کو عہدے سے ہٹا دیا جائے، اور اس کے لیے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے آپس میں بھی رابطے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے فارورڈ بلاک کے اندر بھی رابطے ہیں، اور جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں جو انوار الحق صاحب کی پشتبانی پہ کھڑے ہیں، پشتبانی کر رہے تھے، اور جنہوں نے انوار الحق صاحب کی اس طرز حکمرانی کا، طرز سیاست کا، انتقامی سیاست کا، انتقامی رویے کا یہ جو بوجھ اٹھایا ہوا تھا، یہ بوجھ اٹھایا ہوا تھا نا، دیکھیں ہم وہ پھر بعد میں کہتے ہیں نا، جبکہ وہ جو ان کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے مالکوں نے کہہ دیا ہے، یہ جو ابھی احتساب بیورو کی گرفتاری ہیں، اس کا بھی وہ کہتے ہیں کہ مالکوں وہ بڑی اوپروں پالیسی آ گئی ہے، یہ وہ پالیسی خود دیتے ہیں، چیئرمین احتساب بیورو بھی خود بنے ہوئے ہیں، سارا خود بنے ہوئے ہیں، تو یہ جو انہوں نے بوجھ اٹھایا ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ نے، اب جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے زعما جو ہیں، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے زعما جو ہیں، اور خود فارورڈ بلاک میں ان کے کولیگ جن کی وجہ سے وہ بنے ہوئے تھے اور ان کے خلاف وہ جعلی اور انہیں دبانے کے لیے ان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، ان کی جو ہے وہ مطلب یہ تو کوئی وہ غریب قسم کی میں نے دیکھی ہے کہ اپنے وہ موسن جنہوں نے اپنی سیاست ختم کر دی، جنہوں نے اپنا سارا نقصان کر دیا، آپ انہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور صرف اس وجہ سے پڑے ہوئے ہیں کہ آپ کو انہیں ٹینشن دے کے ذہنی سکون ملتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اب جو ہے وہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے زعما جو ہیں، وہ جو ان کے لیڈرز ہیں، وہ اب اسٹیبلشمنٹ سے سوال کرنا شروع ہو گئے ہیں رائے صاحب کہ جی آپ نے اس کا بوجھ کیوں اٹھایا ہوا ہے، آپ کا کیا مفاد ہے کہ آپ ایک ایسے بندے کو جو ریاست میں یہ کر رہا ہے اس کے مطابق، اور ہماری یہ اطلاع ہے کہ ان لوگوں نے درخواست کی تھی کہ جب تک یہ پاکستان میں، انہوں نے کہا تھا ہم اس کا بوجھ ہم نے نہیں اٹھایا ہوا بلکہ یہ ہماری پالیسی تھی پاکستان سے، تو جب یہ پالیسی چینج ہوگی اب تو اس وقت تک، لیکن ہماری یہ اطلاع ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب تک پاکستان سے اس فیصلے کی تصحیح نہیں ہوتی یا نیا فیصلہ نہیں آتا تب تک آپ جو ہے وہ انوار الحق صاحب کی سپورٹ کریں۔ اس کے اوپر بھی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت نے صاف انکار کر دیا، اور وہ کسی صورت جو ہے وہ انوار الحق صاحب کا اور انوار الحق صاحب کی طرز حکمرانی کا بوجھ اٹھانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات جو ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ آخر یہ سارا کچھ انوار الحق کیوں کر رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ کچھ ایشوز ہوتے ہیں نا، ان کی حکمت عملی ہے نا، وہ تو بہترین پاکستان اپنے ہدف پہ جا رہے ہیں، بھرپور کامیابی حاصل کی ہے، 11 ماہ ہو گئے عمران خان کے ساتھ، ان کے ساتھ کیوں ہوا 9 مئی جب ہوا تو اس کے بعد کارروائی ہوئی نا، اس کے بعد جواز مہیا ہو گیا، افراتفری کی بنیاد پہ جواز مہیا ہو گیا نا۔
اب یہ دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں کوئی 9 مئی نہیں ہوا، آزاد کشمیر میں کوئی کچھ نہیں ہوا، اس کے باوجود جو ہے آزاد کشمیر میں پاکستان جتنی ہی افراتفری ہے، آزاد کشمیر میں جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ کسی جگہ پہ استحکام نہیں ہے، نہ سیاسی استحکام ہے، نہ معاشی استحکام ہے، نہ مقصد سرکاری ملازمین جو آپ انہیں نکار رہے ہیں، لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، سیاستدانوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں، صحافیوں کو جو ہے آپ نے ان کا بنیادی آزادی اظہار رائے کا حق چھینا ہوا ہے، اخبارات کے آپ نے اشتہارات بند کیے ہوئے ہیں، سچ بولنے والوں کو جو ہے آپ نے مگر آزاد کشمیر میں سچ بولنے والوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ اس دور میں کیا جا رہا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات جو ہے یہ کمپنی اب چلنے والی نہیں ہے، اور واضح کر دیا ہے فارورڈ بلاک کے لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ اگر آپ اسے چلانا چاہیں گے بھی تو یہ اب مزید نہیں چل سکتا۔ اب سوال اصل رائے صاحب یہ آ گیا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے مقصد یہ جو سارا وزن ہے وہ کس وجہ سے اٹھایا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے بیسک جیسے آپ نے بتایا پالیسی۔ ابھائی صاحب ابھی جو آزاد کشمیر میں اس وقت آٹے کا بحران نظر ہے، یعنی اس پہ کیا صورتحال نظر ہے؟ حکومت آزاد کشمیر گندم خرید ہی نہیں رہی ہے، وہ جو ٹھیکیداروں کو یا ملوں کو گندم فراہمی نہیں ہو رہی ہے۔ آزاد کشمیر آٹے کا ذرا ہے وہ نہ ختم ہونے والا مسئلہ۔ پھر جو ملازمین سراپا احتجاج ہیں، جو اڈاک ملازمین ہیں، جو کانٹریکٹ ملازمین ہیں سارے، تو یہ کیا آپ کدھر یہ آزاد کشمیر کے کدھر لے کے جا رہے ہیں پالیسی؟ کفیل صاحب دیکھیں نا، انوار الحق صاحب نے پچھلے عرصے میں ظاہر ہے یہ جو ہمارے مظاہرے ہو رہے ہیں آزاد کشمیر میں، اس عرصے میں انہوں نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ یہ جو سبسیڈائز آٹا ہم لوگوں کو دے رہے ہیں اور سبسڈی دے رہے ہیں، اس پہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف ہم جائیں گے۔ ٹارگیٹڈ سبسڈی سے مراد یہ ہے کہ جو مجموعی لحاظ سے سارے لوگوں کے لیے سستا آٹا ہے پاکستان کے مقابلے میں، اس کو واپس لے لیا جائے، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور اس طرح کے جو ایشوز ہے، جس طرح کس نے روکا حکومت کو؟ کر لیتے ہیں، مانا تو کس نے نہیں کیا؟ سر میرپور کے ایک تاجر نے یہ ہے کہ 1 ارب روپیہ ہر مہینے ہم سبسڈی دے رہے ہیں آٹے کی خریداری کے اوپر، گندم خریداری پر، تاکہ سستا آٹا ملے۔ اب انہوں نے دانستہ روک دیے، وہ پیسے سارے انہوں نے خریداری روک دی ہے۔ اس کے متبادل ظاہر ہے یہ تو آزاد کشمیر کو آپ کو پتا ہے کوئی 4 لاکھ ٹن آزاد کشمیر کے لوگوں کی ضرورت ہے، جن میں سے کوئی 1.5-2 لاکھ ٹن تو گندم کی شکل میں آ رہا ہے، اور باقی آٹا پاکستان کی ملوں سے تیار ہو پسا ہوا آٹا آ رہا ہے مارکیٹ۔ اب انہوں نے آزاد کشمیر میں جو ہی سستا آٹا اور سستی اور سبسڈی والا آٹا اس کا ہاتھ کھینچا ہے، اس کی خریداری انہوں نے بند کی ہوئی ہے، روکی ہوئی ہے، دانستہ ملوں کو خرید کر نہیں دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے ذہن میں یہ ہے کہ متبادل دام چلتا ہے، پاکستان کی مارکیٹوں سے آٹا آزاد کشمیر کے بازاروں میں آ رہا ہے تو چل رہا ہے سارا۔ یہ ایک ایسا رد عمل ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ آزاد کشمیر میں بہت زیادہ لاوا پک رہا ہے۔ یہ انوار الحق صاحب کو بالکل اپنے اس طرز عمل کو بدلنا چاہیے۔ آزاد کشمیر میں بجلی کے بلات میں 20-25 ارب روپیہ وہ لوگوں کے جیبوں سے پیسے وصول کر رہے تھے، وہاں سے نکال کر یہ سبسڈی بھی دیتے تھے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے خلاف ایک پرائم منسٹر کی طرف سے دانستہ اندرون خانہ سازش اپنی ریاست کے اندر ماحول خراب کرنے والی بات ہے، اور یہ اس طرز عمل کا اس پر افسوس کیا جانا چاہیے۔ یہی وہ چیزیں ہیں، یہ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ رائے صاحب میں آپ کو بتاؤں آزاد کہ کشمیر میں اب نون لیگ اور پیپل پارٹی مزید انوار الحق صاحب کا بوجھ برداشت نہیں کریں گی، اگر کریں گی تو ان کی سیاسی قیمت چکانی پڑے گی۔ اچھا رائے صاحب یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پتھروں کے اندر کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے، وہ آزاد کشمیر کی عوام کو بھوکا نہیں مارے گا، لیکن ریاست کیا کر رہی ہے، ریاست جو ماں جیسی ہوتی ہے وہ کیا کر رہی ہے، اس کا کیا کردار ہے، رمضان المبارک میں ان کا کیا کردار ہے؟ بھائی یہ ایک سوالیہ نشان ہے ان کی کارکردگی کے اوپر، ان کی گڈ گورننس کے اوپر، ان کے کردار کے اوپر، تو یہ جو چیزیں انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا عمر صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ جو ایک آزاد کشمیر میں کیس بنا صابروں نے کارروائی کی، اور درکوٹ سے جو لکڑی سمگل کیس بنا جس میں سیکرٹری چودھری امتیاز سمیت 3 لوگ گرفتار ہوئے، ایک اور اس کے بعد گرفتار ہوا، تو ابھی ناظرین کو اپڈیٹ کریں گے کیا آج یعنی چودھری امتیاز کی ضمانت منظور ہو گئی، اور اس پہ تھوڑا احتساب کے حوالے سے تھوڑا سا اپڈیٹ۔ ایک تو ہم وہ لائٹر موڈ میں کہ آج ان کی ضمانت ہو گئی ہے، تو رمضان کے پہلے دن بعض لوگوں نے قید ہونا ہوتا ہے اور بعض نے آزاد ہونا ہوتا ہے، تو کچھ لوگ جو ہے وہ قید ہوئے ہوں گے ڈیفینیٹ، اور کچھ آزاد ہوئے ہوں گے، تو یہ خوشائند بات ہے۔ ایک تو یہ بات ہے رائے صاحب کہ یہ کوئی احتساب بیورو شیورو نہیں ہے، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، جب تک انوار الحق وزیر اعظم ہے نا کوئی احتساب بیورو، اس کا نام آپ احتساب بیورو کا ہی نہ کیا کریں، یہ شرمندگی والی بات ہے، وہ انتقام بیورو ہے۔ اور یہ جو کیس ہے یہ 100% فراڈ کیس تھا، مقصد اس کیس کے اوپر آدھے ماہرین کی یہ رائے تھی
کہ یہ جو ہے نا اس کے اوپر حفظے پہ جا کے رٹ بنتی ہے کہ امتیاز کو بالکل 100% جو ہے انہوں نے غیر قانونی غیر آئینی کا طور پہ رکھا ہوا تھا، اور ایک ایسے بے گناہ آدمی کو، یہ آزاد کشمیر قرہ ارض کے اوپر ایسے ہی یہ الگ مخلوق ہے جہاں پہ سیکٹری جو ہے اسے جو ہے وہ تحت ضابطہ کارروائی کرنے کے اوپر آپ گرفتار کر لیتے ہیں کہ اس نے تحت ضابطہ لکھا ہے کہ تحت ضابطہ، اس کے کوئی وہ نہیں، اور رولز آف بزنس کے تحت وہ پابند تھے۔ جب محکمہ جنگلات کی رپورٹ آ گئی کہ یہ ٹھیک ہے نیلامی، جب پولیس والوں کی رپورٹ آ گئی وہ ٹھیک ہے، جب جو پولیس ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ سی پی او سے سیکٹریٹ کو لکھ دیا گیا کہ یہ درست طریقہ کار ہے، اور اس کے بعد سیکٹری نے آخر اس نے وہ جو لکھنا تھا نا کچھ نہ کچھ اس نے لکھا ہے اپنے نیچے کہ تحت ضابطہ کارروائی کی جائے ٹرک کی واگزاری کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر یہ واگزاری نہ کرائی جاتی تو 21,000 روپے روزانہ پولیس کو اور محکمہ جنگلات کو جو ہے وہ دینے پڑتے۔ 6 لاکھ روپے کا کیس تھا، 21,000 روپے آپ جو ہے روزانہ دیتے تو یہ مہینہ اگر ٹرک ویسے بند رہتا تو وہ سارے کے سارا جو بندے نے ادا کیے ہوئے تھے وہ پیسے بھی انہیں واپس ہو جانے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتقامی کارروائی تھی، اور ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ اگر امتیاز جو ہے وہ چور ہوا، ڈاکو ہوا، اگر وہ کرپٹ ہوا تو اسے پھانسی لگائیں گے نا۔ اب یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ جی آپ کسی بندے کو جو ہے وہ مطلب غیر قانونی طور پہ غیر آئینی طور پہ اپنی ذہنی تسکین کے لیے اپنے اطمینان کے لیے گرفتار کر لیتے ہیں، اور یہ مگر شواہد موجود ہیں کہ وہ اور ان کے جو وزراء ہیں بعض جو بڑے ایماندار بنے پھرتے ہیں، بڑے وہ جو ہے مامجد بنے پھرتے ہیں، وہ جو ہے وہ پلان کا حصہ تھے کہ امتیاز کو گرفتار کرنا ہے، اور پہلے دن سے وہ جو ہے وہ امتیاز صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ 1.5 ماہ پہلے بھی لوگوں نے بتایا، 1 ہفتہ پہلے جب سیکٹری لگایا جا رہا تھا وہ کہہ رہے پھر بھی یار وزیر اعظم اور اس کا ایک وزیر تو کہہ رہا ہے کہ اسے گرفتار کرنا ہے۔ یہ وہی وزیر صاحب تھے نا جو کہہ رہے تھے جی سرگالا کھا گیا امتیاز کھا گیا، سرگالا کھا گیا امتیاز کھا گیا۔ یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ملے ہوئے تھے، انہوں نے ٹارگیٹڈ جو ہے وہ کارروائی کرنی تھی، اور وہ کارروائی کی آج عدالت نے چھوڑ دیا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ساری جو ہے نا سیاست میں یہ جو ٹرمز کیا کہتے ہیں، یہ جو ہوتا ہے نا ضمانتیں ایسی ہوئی ان گراؤنڈ پہ ہوئی اس گراؤنڈ پہ ہوئی، آپ نے ایک جو ہے وہ ضمانت 3 دن پہلے جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا کہ نہیں بنی، وہ انہوں نے کہا جی اس وجہ سے نہیں دے رہے کیونکہ ڈیورنگ ریمانڈ ہے۔ آج انہوں نے دوبارہ اسی عدالت میں اپلائی کیا تو انہوں نے ضمانت دے دی۔ تو یہ کیس دیکھیں اس میں اتنی جان بھی نہیں تھی اس کیس میں کہ اس کی ضمانت جو ہے جا کے سپریم کورٹ سے ہوتی نا، ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، ہائی کورٹ سے ہوتی، سپریم کورٹ سے ہوتی۔ اگر ان کے اوپر کیس تھا، اس بندے کو پھر کیس ہی کوئی نہیں تھا اور اسے ویسے پکڑ کے رکھا ہوا تھا۔ یہ ایک انتقامی کارروائی تھی، اور اس سے سبق سیکھنا چاہیے احتساب بیورو کے ان زماء کو، احتساب بیورو کے ان افسران کو، احتساب بیورو کے ان ذمہ داروں کو جو لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ذاتی اور کسی کا اعلیٰ کار بن کے، کسی کا فرنٹ مین بن کے، کسی کے دباؤ میں آ کے، کسی کی ذہنی تسکین کے لیے آپ جا کے لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں۔ اب ایسا مختصر بس آپ ہم اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ احتساب بیورو آزاد کشمیر کا امپلائمنٹ بیورو ہے، اس کو انتقام بیورو کہیں، احتساب بیورو کہیں، جو مرضی کہیں، وہاں اپنی مرضی کے لوگ لا کے بیٹھاتے ہیں لوگوں کو ٹارچر کرنے کے لیے۔ یہ جو چیئرمین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے متعلق بھی مجھے ایک دن کی کوئی بہت لمبے قصے کہانیاں بتا رہا تھا، چلو بعد میں وہ کسی دن پھر کریں گے، موقع ملے گا۔ تو اس لیے آزاد کشمیر میں ادارے نامی کوئی چیز بالکل نہیں ہے، یہ ایسے ٹوبی ڈرامہ یہ کرتے ہیں سارے، اور لوگوں سے انتقام لینے کے لیے کبھی ادھر دوست لا کر بٹھا دیا ادھر بٹھا دیا۔ دوبارہ اللہ کرم کرے کوئی۔ بہت شکریہ عامر صاحب آپ کا، اویس صاحب آپ کا۔ ناظرین، آزاد کشمیر ذرا تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہم کہتے ہیں، اور اس کا برملا ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں، اور کشمیر متنازع علاقہ ہے، یعنی کشمیر کے ایک حصے پر پاکستان کنٹرول ہے جس میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہے، اور کنٹرول آن کے دوسری طرف ہندوستان ہے۔ اور ابھی یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جو گورننس ہے یا جو حکومتی نظام ہے، جو عوام کے حقوق کی بات ہے، جو سری نگر میں، جو جموں میں، جو لداخ میں جو عوام کو حقوق حاصل ہیں، وہاں جو قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے، وہاں سری نگر کا صافی ہمیں بات ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو آزاد کشمیر میں جس طرح کے ساتھ آزاد کشمیر چودھری انور الحق صاحب اور گلگت میں حاجی گلبر خان صاحب کی حکومت نے جس طرح کے ساتھ ان 2 خطوں میں سیاسی نظام کو مفلوج کر کے رکھا ہے، تو اس سے پاکستان کے کاس کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس سے جو یعنی کشمیر پر جو پاکستان کا مقدمہ یہ کمزور ہو رہا ہے، جو وہاں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں جو کشمیریت ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور یہ نہ کیا جائے۔ جتنا جلد ممکن ہو آزاد کشمیر استحکام آنا چاہیے، آزاد کشمیر میں ایک یعنی مطلب پاپولر حکومت ہو جو عوام کو جواب دہ ہو، جو عوام کے مسائل پہ جو توجہ یعنی دے سکے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔